بہت ساری خواتین پردہ نشین ہوتی ہیں اور ان کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. اس صورت میں جب وہ کوئی پراپرٹی بیچ رہی ہوتی ہیں، ایسی خواتین گھریلو عورتیں ہوتی ہیں جنہوں نے باہر کی دنیا دیکھی نہیں ہوتی، لین دین کا ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی جب کوئی پراپرٹی بیچ دیتی ہیں تو اس میں پھر پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں نے جو سنا ہے کہ جو ہمارا قانون ہے وہ اس پردہ نشین لیڈی کے ساتھ کھڑا ہے. اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیں جی، پردہ نشین لیڈی وہ ہے جو باہر کے معاملات کا یہی پرزیوم کیا جاتا ہے، اس کو لین دین کے معاملات، پراپرٹی معاملات یا فائنینشیل معاملات میں گھریلو عورت بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اب گھریلو عورت ہے یا وہ اس لیول کی پڑھی لکھی نہیں ہے یا اس کا کوئی سوشل لائف نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ قانون اس کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی فائنینشیل میٹر کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، تو جو خریدار ہوتا ہے کل کو اگر وہ ٹرانزیکشن چیلنج ہو جاتی ہے تو پھر برڈن آف پروف اس خریدار پہ ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ میں نے یہ جو خاتون پردہ نشین لیڈی ہے اس سے جو خریدی ہے، اس کا پراپر کنسیڈریشن جو تھا وہ بھی میں نے دیا ہے، اور یہ پردہ نشین لیڈی کے ساتھ جو میں نے ایگریمنٹ کیا ہے یہ جینون ہے، اور اس پہ جو گواہان کے دستخط ہیں یہ بھی جینون ہے، لہذا اس میں کوئی جو بھی کچھ ہوا ہے فری ول سے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو کیسے ثابت کرے گا؟ اس میں پھر یہی ہے نا کہ پچھلے دنوں سپریم کورٹ کی آف پاکستان کی بھی ایک ججمنٹ آئی تھی، اس میں ایسے ہی کہ ایک خاتون سے جو تھا اس کے ریلیٹیو نے ہی کوئی حصہ خریدا، اور حصہ خریدنے کے بعد جو تھا وہ خاتون نے اس کو چیلنج کر دیا، تو وہ بعد میں جو ہے وہ سپریم کورٹ اس میں عدالت نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ وہ خاتون جو تھی اس سے جو لیا گیا اس کے سگنیچر جو تھے اس کے ریئل بردر جو ہے وہ اس کے نہیں کروائے گئے بلکہ اس کے کسی ریلیٹیو کے کروائے گئے. اور وہ خاتون جو ہے وہ ثابت کرنا ہوتا ہے، یا تو ثابت کرے نا کہ نہیں یہ پردہ نشین لیڈی نہیں ہے، اس کا سوشل سٹیٹس ہے، یہ لین دین کے معاملات آلریڈی پہلے بھی کرتی ہے، یہ اتنی پڑھی لکھی ہیں، سارے معاملات ہیں. تو اگر یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی وہ عورت پردہ نشین لیڈی ہے تو پھر پاکستان کا قانون جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ بینیفٹ دیتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسی خواتین جن کو لین دین کے معاملات کا نہ پتہ ہو، یا جو پراپرٹی کی خرید و فروخت کے بارے میں جو مارکیٹ کے اصول ہیں ان کا نہ پتہ ہو، یا بزنس ٹرانزیکشن کا نہ پتہ ہو کیونکہ ان کی فیملی میں مرد ہی یہ ساری ٹرانزیکشنیں کرتے ہوں، تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن کی جائے جو قانون نے پیرامیٹر، وہ خریدار کو خود جو ہے نا ہوشیار رہنا چاہیے. وہ خریدار کو جو ہے وہ دیکھیں یوزلی ایسا بھی ہوتا ہے پردہ نشین خواتین سے جو ہے وہ فیملی کے ممبران بھی چیٹنگ سے چیزیں جو ہے وہ دستخط ہتھیا لیتے ہیں، دستخط کر لیتے ہیں. وراثت کے کیسوں میں خواتین کو نہیں پتہ، ان سے انگوٹھے لگوا لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ پراپرٹی کرائے پہ دینی ہے، بعد میں پتہ لگا یہ سیل ڈیڈ ہو گئی ہے. یا کوئی جو ہے وہ پتہ چلے جی یہ تو ہم نے بینک سے اس پہ قرضہ لینا ہے، پتہ لگے جی وہ تو پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی ہے کسی کو. تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ پردہ نشین لیڈیز جو ہیں وہ ان کو پاکستانی قانون پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ پروٹیکشن اسی لیے ہے کہ پردہ نشین لیڈی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.